اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے انداز سے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ جو ہمارے فیس بک لائیو پہ جا رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، نئے نئے طریقے سیکھے جا رہے ہیں، تو شاید کچھ ویڈیو ٹیسٹنگ کے طور پہ کی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو کام پہلے مسجد میں کیا کرتے تھے کہ تراویح کے بعد جو تراویح میں ایک سپارہ پڑھا جاتا تھا، ہم اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہی خلاصہ چونکہ تراویح تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کہہ لیں یا اپنے عذاب کی شکل ہے کہ فی الحال تراویح مسجد میں ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو ہمارے حلقے نے فیصلہ کیا کہ پھر اس کا آپ کو ہم لائیو فیس بک پہ لے آتے ہیں کہ جو سننے والے حضرات ہیں وہ اس چیز سے دور نہ رہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے پہلے سپارے کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شاید کل روزہ ہو جائے، نہ بھی ہو تو ہم اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ یہ مومن کا کام ہے کہ ہر لمحے کے لیے تیار رہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم علمنا رشدنا وعیدنا من شرور انفسنا آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں سورت کی اہمیت کا کہ یہ واحد سورت ہے جس کو پڑھے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ ہر رکعت کے اندر، چاہے وہ جہری ہوں یا سری، یعنی بلند آواز والی ہوں، خاموش نماز والی ہوں، مقتدی کو تو کم از کم اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو دن میں 17 دفعہ منیمم اس کو دہرانا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کی بہت بڑی اکثریت اس سورت کو پڑھتی ہے، اس کو حفظ بھی کیا ہوا ہے، سارے قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے نماز کے اندر، معنی بھی تھوڑے بہت جانتی ہوگی لیکن کبھی غور کرنے کا شاید موقع نہ ملا ہو۔ میں صرف 2 باتیں اس موقع پہ بیان کروں گا حوالے سے، نکات کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ ایک دعا ہے، اصل میں پوری کی پوری سورہ فاتحہ جو دعا ہے، اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے تم جس سے دعا مانگو یعنی رب کائنات سے، تو اس کی تعریف بیان کرو۔ اور اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب جو تمام عالمین کا رب ہے، ایک دو عالم کا نہیں، تمام عالمین کا۔ اور آج سائنس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا عالم کتنا بڑا ہے۔ اس نے ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے دنیا کے کائنات کے آخری ترین حصے میں بھی جا کے تصویر کھینچی ہے، تو پتہ چلا کہ اس سے آگے بھی اور گیلیکسیاں اور کہکشائیں موجود ہیں۔ تو آج ہم اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو عالم ہے یا عالمین کتنے وسیع ہیں۔ تو دل میں احساس پیدا کریں کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جس کے سامنے عالم ایک ذرے کے برابر ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی جو ہے وہ نظام شمسی میں ایک ذرے کے برابر ہے، نظام شمسی جو ہے وہ ایک پوری کہکشاں گیلیکسی کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے۔ تو اللہ تو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ دعا مانگیں گے تو یقیناً دعا دل سے نکلے گی۔ اور رب پالنے والے کو کہتے ہیں، پالنے والا ہماری تمام قسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تمام ضروریات۔ اسی لیے قرآن نے ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن نے گھوڑے کے مالک کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں ماں باپ کے لیے کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کہ رب جس طرح اس نے کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا۔ تو پرورش کرنے والا انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم یہ لفظ رب ہی سمجھ لیں تو شاید ہی ہم مسجد کے علاوہ کہیں جا کے کسی اور در پہ مانگنے کی ضرورت بھی محسوس کریں۔ ہم نے پتہ نہیں کیا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کے رب ہونے کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے
کہ پہلے مجھ سے مانگتے تو ہیں لیکن جب مایوس ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم دوسرے درگاہوں پہ جا کے دوسرے دروں پہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بڑھ گئے ہیں، کوئی بچے دے رہا ہے تو کوئی آپ کو جاب دلوا رہا ہے، تو کوئی آپ کی بیماریاں دور کر رہا ہے، تو کوئی آپ کے خاندانی مسئلوں کو دور کر رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو سورہ فاتحہ میں جو پہلا سبق ملتا ہے کہ تم جس اللہ سے مانگ رہے ہو ذرا اس کے بارے میں غور تو کرو، وہ کس عالمین کا رب ہے۔ تو پہلی اللہ سے دعا مانگی جائے اس کی تعریف کر کے، اور دوسری بات جو اللہ نے سکھائی ہے، سب سے بہترین دعا، سب سے اہم دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اب ظاہر ہے ہر ایک کی دعائیں ان کے حالات کے مطابق ہیں، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو بچے چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو جاب چاہیے، اور اللہ نے منع نہیں کرا ہے، آپ اللہ سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل دعا کیا ہونی چاہیے اللہ میں سکھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندوں مجھ سے اگر مانگنا ہے تو سب سے پہلے صراط مستقیم کی دعا مانگو۔ جس کو ہدایت صراط مستقیم مل گئی اس کو سب مل گیا، اور اگر ہدایت ہی نہ ملی تو بندہ چاہے نمرود کے لیول پر آ جائے، چاہے فرعون کے لیول پر آ جائے، سکندر اعظم کے لیول پر آ جائے، یا آج کل کے دنیا کے جو رب بنے پھر رہے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے جو سربراہ ہیں، اس لیول پر بھی آ جائیں، اگر وہ سب مل گیا اور ہدایت نہیں ملی تو سب بیکار، سب بیکار۔ این ممکن ہے کہ دنیا میں زندگی ہدایت کے بعد بڑی تنگ گزرے، تکلیف کے ساتھ گزرے، مشکلوں کے ساتھ گزرے، لیکن یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تھا سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، بہت بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 سپاروں پر محیط ہے۔ ہم آج اس کے کچھ مین نکات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی 20 آیتوں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے انسان 3 قسموں کو سمجھتے چلتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے اور عملی کام کرنے کو تیار ہوں۔ یہ دیکھیں قرآن جو اترا ہے وہ اس کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے، الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اترنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے دے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں آج کل کے مسلمانوں نے قرآن کی اس کام کے علاوہ قرآن کے پتہ نہیں کتنے مصارف ڈھونڈ لیے ہیں، ہزاروں قسم کے، لاکھوں قسم کے مصارف ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہے جس کے لیے قرآن اترا تھا۔ اس کے ذریعے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے لڑکیوں کی شادیاں کی جا رہی ہیں، لڑکیوں کو نیچے سے گزارا جا رہا ہے، فال نکالی جا رہی ہے، اور مردوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، برکت کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ سب کچھ ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن پورے قرآن نے کہیں نہیں لکھا کہ اس کا مقصد یہ تھا۔ اصل مقصد ہدایت، تو یہ اس کا پہلا مقصد ہے، اور اللہ نے اسی لیے شروع میں بیان کر دیا قرآن کے کہ یہ قرآن صرف اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہدایت ملے لوگوں کو۔ لیکن ہدایت کے لیے 6 شرطیں بیان کر دی اللہ نے کہ ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو زندگی میں واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور عملی طور پر اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے 6 شرائط بیان بھی ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ پہلی شرط کہ جو شخص بھی قرآن پڑھے اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ وہ برائی سے بچنا چاہتا ہے اور بھلائی کا طالب ہے، اس کو بھلائی چاہیے۔ جب تک نیت نہیں ہوگی، ہر کام کے لیے حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جو بھی کام کرو پہلے نیت سیدھی کر لو، اگر نیت سیدھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی ملے گا اور وہ کام پورا بھی ہوگا، اور نیت ہی خراب ہو تو بھلے ہی کتنا نیک کام کر لیں اس کی بھلائی نہیں مل سکتی۔ تو قرآن میں ہدایت لینے کے لیے، قرآن سے ہدایت لینے کی سب سے پہلی شرط کہ انسان کے اندر تمنا ہو کہ وہ برائی سے بچنا چاہتا ہے اور بھلائی کا طالب۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے عموماً یہ لوگوں کے اندر خیال بیٹھا ہے کہ قرآن تو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اترا ہے، جبکہ آگے ہی صورت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو تمام انسانیت کے لیے نازل کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ ہمارے یہاں متقی کا کہ ہم نے خود حیولہ سا بنا لیا ہے اور ہم نے اپنے طور پہ متقیوں کی تشریح کر دی ہے کہ متقی سے مراد بڑا نیک آدمی ہو، لمبی سی اس کی داڑھی ہو، مونچھیں کٹی ہوئی ہو، ٹوپی پہنتا ہو، عمامہ پہنتا ہو، گھٹنے سے اس کے ٹخنوں سے اونچا اس کا پاجامہ ہو اور کرتا اس کا لمبا ہو، اور سبحان اللہ الحمدللہ کرتا ہو اور ہاتھ میں تسبیح پہن لے تو ماشاءاللہ، اگر ہاتھ میں تسبیح آ جائے پھر تو وہ سب سے اونچے درجے پہ پہنچ گیا۔ تو یہ حلیہ تو کافروں کا تو نہیں ہے۔ تو کیا قرآن کا معاذ اللہ یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تو پھر یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو جائے گا نا کہ مسلمانوں کا حلیہ ایسا ہوتا ہے، تو جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا ہندو ہیں یا جو بھی مذہب کے تعلق رکھنے والے ہیں،
یہ اس لیے ہے کہ ہم نے متقی کا ترجمہ ہی غلط کیا اپنے انداز سے. متقی کے معنی بچنا، وہ جو بچنا چاہتا ہو. اب بچنا جو بھی چاہتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہو تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. اور اس معنی میں قرآن سب کے لیے اوپن ہے، چاہے وہ اس قرآن کا ماننے والا ہو یا نہ ہو. شرط یہی ہے کہ اس کے دل میں تمنا ہو کہ وہ برائی سے بچنا چاہتا ہے اور بھلائی کا طالب ہے. اور دنیا گواہ ہے، اب تو سوشل میڈیا گواہ ہے کہ جس غیر مسلم نے بھی، مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلم نے بھی قرآن کو اس نیت سے پڑھا کہ میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں اور بھلائی کا طالب ہوں، تو ہمیں معلوم ہے کتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا صرف قرآن پڑھ کے. ان کو کسی نے دعوت نہیں دی، یا تو کسی نے قرآن پہنچا دیا یا انہوں نے قرآن اٹھا لیا. آج وہ الحمدللہ مسلمانوں کی فہرست میں بھی ہیں اور سب سے بڑے داعی ہیں دنیا میں. اس کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یوسف ایسٹس کی مثال ہے، یوسف گرین، یوسف جو ہے وہ مثال ہے اس کی. تمام لوگ اسی کی مثال ہیں. تو شرط کیا ہے؟ کہ برائی سے بچنا چاہتا ہو اور بھلائی کا طالب. دوسری شرط، اللہ کو غیب میں ماننا ہوگا. یہ جو دنیا میں اور مذاہب ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی مظہر بنا دیا کہ یہ رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے. کہیں کراس بنا دیا گیا ہے، کہیں جو ہے وہ بت کھڑے کر دیے گئے ہیں. ہمارے یہاں بھی وہ تصور لوگوں میں آ گیا کہ اللہ جو ہے میں اس کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ہم نے بھی اپنے کچھ مظاہر بنا لیے ہیں جنہیں درگاہیں کہا جاتا ہے کہ شاید وہاں جا کے ہمیں اللہ یاد آتا ہو. اللہ نے قرآن میں شرط یہ رکھی ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے، تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کو بغیر دیکھے مانو. اور بغیر دیکھے ماننے کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں، اللہ کسی طور پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا. اس کو ماننا ہے تو صرف قرآن پڑھو. قرآن یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اپنی تعریف بیان کی ہے، اپنی صفات بیان کی ہیں، اپنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور اسی قرآن میں اللہ نے تمام کچھ رکھ دیا ہے جو ایک انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے قرآن کے ذریعے. اس کے علاوہ جن کو بادلوں میں اور پتوں میں اور روٹیوں میں اور جلی ہوئی روٹیوں میں اور جانوروں کے جسم پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے، یہ صرف شیطان کے دھوکے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے مظاہر تو دوسرے مذاہب میں بھی ہوتے ہیں. تو اگر اللہ کا نام قرآن کا اور اللہ کا نام روٹی پر آ جائے تو کہ روٹی میں کراس بن جائے گا تو کیا عیسائیت بھی سچی ثابت ہو جائے گی؟ یا اگر کوئی کراس گائے کے اوپر بنا ہوا آ جائے گا تو وہ بھی کیا سچے ثابت ہو جائیں گے؟ ہم لوگوں نے اللہ کو دراصل شاید متاثر ہو گئے ہندو مذہب سے یا عیسائی مذہب سے. ہم اللہ کا مظہر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سالڈ چیز. اللہ نے کہا نہیں، مجھے ماننا ہے بغیر دیکھے مانو، اور سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سمجھو. تیسری شرط، اگر ماننے کے لیے تیار ہو، اللہ کو غیب میں بھی مان لیا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہتے اور بھلائی کے طالب ہو، تو اللہ کہتا ہے شو می، اب ذرا دکھاؤ کہ تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. جو تم نے کہا تھا کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو اس کا رسول مانتا ہوں اور دین کو سچا مانتا ہوں، اگر تم مانتے ہو تو ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ 5 وقت، تو ہم جانے. اللہ کہتا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ تم جو ہے وہ اس ایمان کو واقعی دل میں قبول کر چکے ہو. تو ایمان کے دل میں آنے کا جو پہلا مظہر، جو پہلا شو آف کہہ لیں اس کو، یہ جو پہلا پریکٹیکل اس کا ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز شروع کر دے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے، ڈیپینڈ کرتا ہے کب مسلمان ہوا ہے. روزے شاید 1 مہینے بعد آئیں، شاید 6 مہینے بعد آئیں. حج تو جب پیسے کے قابل ہوگا تو جائے گا، زکوٰۃ جب صاحب نصاب ہوگا تو دے گا. لیکن جیسے ہی کچھ اسلام قبول کرتا ہے، تھوڑے ہی لمحوں کے بعد مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب یہ امتحان ہے کہ اس نے جس ایمان کا دعویٰ کیا تھا، کیا اس نے اس کو واقعی قبول کیا کہ نہیں کیا. چوتھی شرط، جو دعویٰ کرے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تو پھر اپنے آپ کو تیار رکھے کہ تنگ دل نہ ہو، اللہ کی راہ میں جو بھی استطاعت ہو، جو بھی قدرت میں ہو، اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار رہے. پانچویں شرط، یہ مان لے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور کوئی ہدایت دینے پہ قادر نہیں ہے، نہ وہ دے سکتا ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت دلوا سکتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا شروع کے اندر ہی کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور ہدایت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی آتی رہی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلکم لعلکم وبالآخرۃ هم یوقنون.
قرآن کی آیت ہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نبی یہ اس کو مانتے ہیں کہ جو آپ پر اترا تھا اور آپ سے پہلے اترا تھا، یعنی کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے جو کہ کفار مکہ نے خاص طور حضور کو کہا تھا، یہ نئی بدعت نہیں ہے، یہ تو آدم سے ہوتا رہا ہے کہ اللہ نے ہدایت بھیجی ہے لوگوں کے لیے۔ اور آخری بات، آخرت پر یقین ہو کہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل دنیا اور خاص طور پہ پرسکون زندگی وہ صرف مرنے کے بعد ملے گی، جس کو مل گئی وہ جنت میں، اور جس کو نہ ملی وہ جہنم میں۔ یہ ہے اصل کانسیپٹ پوری حیات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت تخلیق کی ہے کہ اصل زندگی تم لوگوں کی شروع ہوگی مرنے کے بعد۔ مرنے سے پہلے امتحاناً زندگی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، لمحوں کی بھی ہو سکتی ہے، سالوں کی بھی ہو سکتی ہے، صدی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ اور اس کے لیے، اس پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کا حساب دینا ہوگا کہ جو کام کیا اللہ کے مطابق کیا، رسول کے طریقے پر کیا، خلوص کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اگر نہیں کیا، دیکھیں کمی کوتاہی ہو گئی وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، پھر نہیں ہوگا۔ یہ میں نے تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی شرط ہے، یہ قرآن کی پہلی شرط ہے کہ جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں وہ 6 شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے قسم کے گروہوں کا ذکر کیا کہ جو مان لیں کہ جی ہم نے اسلام کو ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کو، اس دین کو، کسی بھی نبی کے دین کو نہیں ماننا، تو اللہ نے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں کہو بھی تو وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے جان لیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو انہیں کتنے ہی خوبصورت انداز میں دین پیش کیا جائے وہ اس کے ٹیڑھے ہی مطلب نکالیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں کانوں پردوں پر اللہ نے مہرے لگا دی۔ تیسری قسم کے لوگ، یہ وہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور خطرناک میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا نفاق، ویسے یہ ان کو منافق قرآن نے کہا ہے، ان کا نفاق اتنی جلدی کھل کے معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بہرحال پہلے سپارے میں ان کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ جو 3 نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ فساد کے معنی ہیں کہ کسی گروہ کو جا کے کچھ بتانا، دوسرے گروہ کو جا کے کچھ بتانا اور ان کو آپس میں لڑوا دینا، یا ایسی باتیں معاشرے میں پھیلا دینا جن سے کہ فتنہ پھیلے۔ اور آج اگر اس چیز کو صحیح سمجھنا ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے برابر کی سرزمین پر جہاں بہت بڑی قوم آباد ہے، وہاں مسلمانوں کے خلاف کیسا فساد برپا کیا جا رہا ہے، ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، آپس میں بھی۔ اور جو ہندو برادری ہے، جو کہ بظاہر ویسے خود کہتے ہیں کہ بڑی رحم دل قوم ہے اور اکثریت ہوگی یقیناً، ان کو کیسے فساد کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے کہ ایک انسان وہ کام کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ جو جانور بھی نہیں کرتے، بے قصور کسی کو مار دینا، تکلیف دے کے مار دینا، یہ تو انسان بھی نہیں کرتا۔ ہم بھی جب جانور کو کاٹ کے کھاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت اور کم سے کم تکلیف میں وہ مر جائے، لیکن یہاں تو یہ عالم ہے کہ انسانوں کو پتھروں سے، لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے اور جلا جلا کے مارا جائے، اللہ بچائے میں سب چیزوں سے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی قرآن نے بیان کی سورہ بقرہ میں، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر آؤ، تو وہ سادے جو مسلمان لوگ جو پریکٹیکل مسلم ہیں، جن کی زندگی بالکل سادہ سی ہے، کوئی شوشہ نمود و نمائش نہیں ہے، ان کو کہتا کہ بیوقوف سفہا ان کی طرح ایمان لے کر آ جائیں۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی بڑے حیرت کی بات ہے کہ آپ کسی بہت بڑی وی آئی پی تقریب میں جا رہے ہو، بہت بڑے ہوٹل میں شادی ہو، اور ایک صاحب کوئی ٹوپی پہن کے، داڑھی لگا کے، مونچھیں شیو کر کے، شلوار قمیض پہن کے چلے جائیں، تو ان کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ان کو جانتے نہ، ان کی ذات سے واقف نہ ہو۔ اور انہی کے مقابلے میں مثال دیتا ہوں، بہت بڑے عالم جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں، دنیاوی طور پر تو نہیں لیکن دینی طور پہ بہت بڑے عالم ہوں، اگر وہ اپنا اسلامی حلیہ بنا کر جائیں اور ان کے برابر میں ایک آدمی سوٹی بوٹی ٹائی لگایا ہوا ہو، بہترین قسم کے جوتے، ہاتھ میں بہترین موبائل ہو، اس کے خوشبوؤں کے اس کے پاس سے لشکارے آ رہے ہوں، ہمیں اندازہ لوگ کس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ دین والے کو ہم سمجھتے ہیں بیچارہ بے وقوف ہے، بے عقل ہے، کم عقل ہے، جاہل ہے۔ اور جس نے سوٹ پہن لیا، بھلے ہی وہ ایک لفظ نہ جانتا ہو تعلیم کا، لیکن انگلش سیکھ لی اس نے کہیں سے، جناب وہ ذہانت کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر موجود ہے، تو یہ اہل ایمان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور آپ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام لبرل قسم کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی سے جئیں،
وہ دیندار طبقے کو کس طرح پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو جاہل ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، قید کر دیا ہے، پردے میں باندھ دیا ہے، فلاں دن کا. تو اللہ معاف کرے. اور تیسری بات، منافق کی نشانی جو قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کا کوئی ایک منہ نہیں ہوتا ہے. یہ اگر آپ کو تھوڑا میں ٹیکنیکل بتا دوں، یہ منافق کا لفظ نفق سے نکلا ہے. نفق کہتے ہیں ٹنل کو. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹنل کے اندر نا دو سوراخ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی خطرہ آئے گا تو دوسرے سوراخ سے نکل جائیں گے، دوسرے سوراخ سے خطرہ آئے گا تو پہلے سوراخ سے نکل جائیں گے. انہوں نے اپنا چور دروازہ رکھا ہوتا ہے، اس سے نفق کہتے ہیں ٹنل کو. ٹنل کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک آنے کا ایک جانے کا، لیکن نہ کوئی آنے کا ہوتا ہے نہ کوئی جانے کا ہوتا ہے. تو منافق بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ تو ایمان ہی اپنے مفاد کے لیے لے کر آتا ہے. وہ تو جہاں دیکھتا ہے کہ اسلام اوپر بڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے، تو وہ شامل اپنے آپ کو وہاں کرتا ہے. تو وہ پھر کوشش کیا کرتا ہے کہ جہاں مفاد ہوگا وہاں گھس جائے گا. تو جن کے ساتھ رہے گا ان کی ہی راگنی گائے گا، اور جب دوسروں کے پاس جائے گا مفاد کے لیے تو پہلوں کی راگنی گانا بند کر دے گا، دوسروں کی راگنی گانا شروع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہاں جو ذکر شروع ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس 20 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے گئی ہے کہ اے لوگوں میری بندگی اختیار کرو اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے ہوئے گزروں کا رب ہے. من قبلکم لعلکم تتقون، اسی صورت میں تمہارے بچنے کے چانسز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بتا دیا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا قرآن تمام انسانیت کے لیے اترا ہے، سب کے لیے اترا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا آیت نمبر 30 سے لے کے 29 تک چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کا ذکر کیا کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اس پر فرشتے بول پڑے تھے کہ اگر اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو اپنے مرضی کی مالک ہوگی. تو انہوں نے ایک استفہامیہ طور پہ ایک سوال سا پوچھا تھا کہ اللہ آپ زمین میں کسی کو ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں کہ جو اس نظام کو بگاڑ دے گا اور خوریزیہ کرے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا فرشتوں کو معلوم تھا کہ کیا وہ مستقبل کا علم جانتے تھے؟ کیا ان کو غیب کا علم تھا جو انہوں نے کہہ دیا؟ اصل میں فرشتوں کو یہ بات پتا تھی کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، جو اللہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو انہیں ایک پیدا ہوئی ان کے اندر ایک طرح سے تجسس پیدا ہوا کہ کسی کو اختیار دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ نہ بھی کر سکے گا. تو جو بھی اللہ کو نہ کرے گا تو پھر اللہ کے خلاف نہ کرنے والا زمین میں خیر تو نہیں بانٹے گا. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جو زمین میں خون بہائے گا اور خوریزیہ کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی عظمت دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو میں خلیفہ کس کو بنا کے بھیج رہا ہوں، میں کسی جاہل آدمی کو خلیفہ نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اس کو میں پورا علم وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام علوم دے کر اس کو بھیج رہا ہوں، عقل دے کے بھیج رہا ہوں، وہ تمام قسم کے اس کو کسوٹیاں دے کے بھیج رہا ہوں کہ جہاں وہ فیصلہ کر سکے گا کہ حق کیا ہے اور شر کیا ہے. اب یہاں ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ جس کو آپ اپنا دینی پیشوا مانتے ہیں، آپ نے اس کی علمی قابلیت چیک کرنے کی کوشش کی، یا آپ اس کی داڑھی، اس کی 6 مونچھیں، اس کے لمبے امامے، اس کے کرتے، اس کے ہاتھ میں تسبیحات، اس کے پاس سے خوشبو اور اس کے چند مرید دیکھ کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ صاحب بہت پہنچا ہوا ہے. اور پھر ایسا ایمان لاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اس پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر ایمان کم ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو خطبوں میں کتنی دفعہ ایسے پیروں کا ذکر سنا ہے کہ جن کا علم زیرو ہے، زیرو، لیکن آج لاکھوں لوگ ان کے مرید ہیں، ان کے نام کی مالا چپتے ہیں. کوئی پھوکے مار رہا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہے، کوئی سجدے کروا رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی لاٹھیاں مار رہا ہے، اور ہم نے ان کو اپنا ہادی مان لیا ہے، اپنا ان کو مشکل کشا مان لیا ہے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں دنیا میں جو بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کے، اس کی پہلی شرط کہ وہ علم والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پورا ذکر کیا حضرت آدم کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 40 سے لے کے تقریباً اور آیت نمبر 123 تک، تقریباً 183 آیات، 180 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. اور آپ کو، بلکہ مجھے بھی بڑے شروع میں حیرت ہوتی تھی، میں آپ کے کئی سامنے بیان کر چکا ہوں، اور آپ کو بھی حیرت ہوگی جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ قرآن تو اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جتنا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے اتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، موسیٰ کا ذکر اتنی دفعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ہم سے پہلے پیدا کی، قریب ترین، جس کو ہدایت
شریعت، نبی اور کتاب سب دیا تھا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ اب پریکٹیکلی اللہ کا دین نافذ کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے ایگزامپل لے رہا ہے. تبھی 180 آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ نے اس قوم کو چنا، ان کو فضیلت عطا فرمائی، کتاب کے ساتھ شریعت زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور نبی کے ساتھ بھیج کر تعلیم دے دی کہ دیکھو اللہ کا دین کس طرح نافذ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر فضیلت نازل فرمائی، ان سے مطالبہ کیا کیا. تو جب تک وہ مطالبات پورے کرتے رہے، جب تک وہ مطالبات پورے کرتے رہے، اللہ ان پر اپنی نعمتیں اور فضیلتیں نازل فرماتا رہا. ان سے غلطیاں بھی، اللہ نے غلطیوں پر ٹوکا، ان کی اصلاح فرما دی. تو جب اصلاح ہو گئی، اللہ نے پھر مزید فضیلتیں نازل فرما دی. لیکن اللہ نے بتایا کہ تو ایک وقت ایسا بھی آیا پھر کہ جب ان کے اوپر وہ کہتا ہے، جب قوم چہیتی بن جاتی ہے تو شاید نخرے بڑھ جاتے ہیں، اس کے نخرے بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ قرآن یا کوئی بھی کتاب بھیجتے ہوئے، یہ وجہ آدم علیہ السلام پہ پہلی بار زمین پر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بات بتائی تھی. اللہ نے کہا تھا دیکھو کہ جب تم زمین پہ اتر جاؤ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم ہدایت سے غافل کبھی بھی نہیں ہوگے. تو اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے انسانوں، میں تمہیں زمین پہ اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، اور تمہیں وقتاً فوقتاً ہدایت ملتی رہے گی. اب تم میں سے جو بھی فلن تبع ہدایا، اس ہدایت کو فالو کرتا رہے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی قسم کا حزن ہوگا ان کے لیے. تو یہ تو بتا کے بھیجا تھا. تو بنی اسرائیل کا ذکر بار بار اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے ان کے لیے کتنی ان پہ فضیلت نازل کی، ان کو چہیتی قوم بنا کے رکھ دیا، ان پر ہم نے رزق کی فراوانی رکھی. لیکن انہوں نے کرا کیا؟ جب وہ ایک دفعہ زوم میں آ گئے تو اللہ کے چہیتے ہیں. اور یہ بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اے قوموں، آنے والی مسلمان قوم، تم میں یہ خرابیاں پیدا نہ ہو جائیں. اسی لیے 180 آیات میں اس قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں ہم نے دنیا کی سربراہی کے لیے چنا تھا بنی اسرائیل، اور تمہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، اور تم سے کہا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے سامنے جھک جاؤ. یہ تمہیں حکم دیا گیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ زمین میں تورات کو قائم کرو. لیکن ان کا حال کیا ہوا کہ بعد میں جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی وہ تو چہیتے ہیں، ان کو تو کچھ ہوگا نہیں، تو اس قوم نے پھر اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی. تو پورے 180 آیتوں میں اس قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے. اب یہ قصہ گوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے کوئی ہمارا جو دل بہلانے کے لیے قصے بیان نہیں کیے، بلکہ بتایا کہ دیکھو جب میں کوئی قوم، کوئی امت بناتا ہوں، اس سے مطالبہ رکھتا ہوں، تو میرا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ جو مطالبہ ان سے رکھا تھا وہ مطالبہ ہم سے بھی رکھا گیا کہ زمین میں اللہ کا نظام نافذ کرو، رب کی دھرتی رب کا نظام. لیکن دیکھو بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی چارج شیٹ رکھی ہے پوری کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیے کہ جو ناراض کرنے والے تھے، تو دیکھو پھر میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان پہ ذمہ داریاں کیا رکھی تھی، جو کہ تقریباً آیت نمبر 40 سے 60 تک ان میں ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کام کیا. اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے اندر کہ ان میں بعد میں حالات یہ ہو گئے تھے کہ اللہ کے معاملے میں کہ ان میں دوسرا گروہ میوں کا ہے جو کتاب کا علم تو رکھتے ہیں لیکن اللہ امانیہ، لیکن اپنی آرزوں کو لیے بیٹھے جا رہے ہیں اور اسی کے وہم و گمان پر چلتے چلے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے دین پڑھنا چھوڑ دیا، کچھ توقعات باندھ لی کہ چونکہ ہم چہیتی قوم ہے تو اللہ تو ہمیں کچھ کرے گا نہیں، ہم تو بخشی بخشائی قوم ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں ماشاء اللہ وہ بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے نبی کی امت میں سے. کیوں؟ نبی کی امت تو جہنم میں جائے گی. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے یہی بیان کر دیا ہے کہ وہ منہم امیون، ان میں ایسے جاہل امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ موجود ہیں، لا یعلمون الکتابہ، کتاب تو پڑھتے نہیں، نہ توریت پڑھ کے دیکھی نہ قرآن پڑھتے ہیں، الا مانیہ، لیکن امیدیں رکھے بیٹھے ہیں، جیسے بھی ہیں نبی کی امت میں سے ہیں. اور کس نبی کی امت میں سے؟ کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کاش میں امت محمدی کا حصہ ہوتا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ہلاکت ہے اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں لکھتے ہیں اور ان باتوں کو پھر
بڑھانے والا کون ہے؟ ان کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا ہے کہ لوگوں میں یہ جو خیالات بیٹھی ہے آئے کہاں سے؟ یہ خیالات کہاں سے آئے؟ کچھ لوگوں نے دین کو پیشہ بنا لیا اور انہوں نے عقیدے گھڑ گھڑ کے جاہلوں کو پیش کرنا شروع کیے. کتاب پڑھنے سے ان کو منع کر دیا کہ بھائی کتاب بہت مشکل کتاب ہے، صرف علماء کے لیے ہوتی ہے، تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اور انہوں نے کیا کام کرا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ باتیں لکھنی شروع کر دی دین میں جو دین میں نہیں تھی. اور پھر کہتے کیا تھے؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے پھر یہ تھے یہ اللہ کی طرف سے. اب تو طرفہ تماشا دیکھیں، اب یہ قوم کو تو بتا چکے تھے کہ وہی اترتی نہیں ہے غیر انبیاء کے اوپر، تو اب یہ وہی کا تو ذکر کر نہیں سکتے کہ مجھ پہ وہی اتری تھی. تو ایک نئی داغ بیل ڈالی ہمارے یہاں، دین کا حلیہ بگاڑ کے وہی کو نام کو چینج کر کے کر دیا. خواب میں ان کو کشف ہوا تھا یا خواب میں نبی آئے تھے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمارے جاہل مسلمان تو عقیدت میں گر جاتے ہیں کہ صاحب آپ کو خواب میں نبی نظر آ گئے، تو نبی نے آپ کو کیا کہا؟ پھر کہتے ہیں نبی نے مجھ سے یہ کہا یا مجھے کشف ہوا. اب یہ کشف کیا چیز ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم موجود ہیں اس وقت ہمارے دنیا کے اندر، کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 16 سال حالت منام، نیند کی حالت میں 16 سال امام ابو حنیفہ کے ساتھ بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا. 16 سال. اب اس کو کون جھٹلائے بھائی؟ تو کہتے کیا تھے کہ من عند اللہ. مقصد کیا ہے؟ میں ان عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب یہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا معاوضہ حاصل کر لیں. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے جو کسی نہ کسی طور پر بھی کسی درگاہ سے، کسی ولی اللہ کے مجاور سے وابستہ ہیں، میں ان کے خلوص کا شک نہیں کرتا، ان سے مؤدبانہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا جا کے معلوم کریں کہ جس گدی نشین کی آپ ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، جس کو مانتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، آپ کماتے کہاں سے؟ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس وقت ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر یہ جو گدی نشین ہے نا، جب سیاست میں بھی آ گئے، یہ بلینر ہیں، بلینر. پیشہ ان کا کیا ہے؟ ذریعہ آمدنی کچھ نہیں. یہ گدی نشین بنے بیٹھے بڑی بڑی درگاہوں کے، وہاں بےچارے مخلص جاہل مسلمان لاکھوں کے حساب سے آ کے نذرانے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ جو ان کے بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، جس کے یہ اونر ہیں. تھوڑا پیسہ اپنے مریدوں پہ خرچ کر دیتے ہیں مزار کو اور اچھا کرنے میں، کہ جتنا امپریسو مزار ہوگا اتنی آمدنی بڑھے گی. شاید ان سب نے MBA کی ڈگری لی ہوئی ہے. بزنس کیسے بڑھانا ہے، ذرا مزار کو خوبصورت کر دو، ذرا کچھ الیکٹرانک گیجٹس لگا دو، کچھ مائک کا انتظام اچھا کر دو، اور ذرا اچھے قسم کے قوال کو بلا لو تاکہ آمدنی زیادہ ہو، پروفٹ زیادہ ہو. وہ سارا ان کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا ہے. ان میں سے اکثر گدی نشینوں کی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پیٹرول پمپ، بڑے بڑے بزنسز ہیں. کہاں سے لیے ہیں؟ غریبوں سے. وہ اللہ نے بتا دیا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یقیناً دنیا میں تو وہ بلینر بن گئے، اللہ کہتا ہے تمہاری بلینر جو منی ہے نا، آمدنی ہے، یہ اللہ کے نزدیک پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو وقالو، کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم مسلمان بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں نا، گناہگار ہے تو کیا ہوا، جنت میں ضرور جائیں گے. تو اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ تو ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، اور اگر چھوئے گی بھی تو چند روز کی سزا مل جائے گی، اس کے بعد تو ہم جو ہے بخشے جائیں گے. تو اللہ نے پڑھا کہ سوال پوچھا تو ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا تم وہ باتیں کہتے ہو کہ جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں پہ نگاہ ڈالی، بنی اسرائیل کی. اب ان کی اللہ تعالیٰ وہ خرابیاں بیان کر رہا ہے، اور مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ اے مسلمان قوم، اے اس نبی کو ماننے والے، اس قرآن پر ایمان رکھنے والے، دیکھو تم یہ کام نہ کرنا. یہی تو ہدایت ہے نا. جب آپ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. استاد ہے، بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بھی کوئی بات سمجھائی جائے اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی مثال دے دیں. جسے ہم تھیوری کہتے ہیں نا، تھیوری. سائنس کی خوبی یہ کہ سائنس پہلے تھیوری پیش کرتا ہے، اور اس تھیوری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پہلے سے کوئی کیا ہوا پریکٹیکل بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ تھیوری تھی، ہم نے اس کا پریکٹیکل کیا، یہ نتیجہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تھیوریز بیان کی ہیں تو پریکٹیکل بھی تو بیان کرے گا. دیکھو یہ میری تھیوری تھی، جس نے میری تھیوری پر عمل کیا تو ہوا کیا، نیک عمل کیا تو کیا ہوا، برا عمل کیا تو کیا ہوا. تو اللہ بنی اسرائیل کو ایسے پریکٹیکل پیش کر رہا ہے، اس لیے بار بار اس کا ذکر ہے کہ ان کو مکمل شریعت عطا کی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ نافذ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور برائی بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کام کیا شروع کر دیا تھا. اللہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ آج یہ بتائیں ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تراوی کے نام پہ سر پھوڑے جا رہے ہیں، بحثیں چل رہی ہیں، مسجد آباد کرنے، جماعت با جماعت ہونے کے لیے، نماز با جماعت ہونے کے اوپر بحثیں چل رہی ہیں، علماء ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، حکومت خلاف ہو گئی ہے۔ لیکن عالم کیا ہے؟ یہ تمام بحث کرنے والے، وہ تمام لوگ جو نماز پڑھنے پر مسجد میں مصر ہیں، وہ اپنے گریبان میں نگاہ ڈالنے کا جھوٹ چھوڑ دیا ہے؟ کیا سود چھوڑ دیا ہے؟ کیا ریاکاری چھوڑ دی ہے؟ چغلی چھوڑ دی ہے؟ وعدہ خلافی چھوڑ دی ہے؟ یہ تو حال ہے۔ تو قرآن کے حصے پر تو ایمان لے کر آگے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، اور جناب وہ کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے گھروں میں ادا کرو، نبی کی حدیث موجود ہے۔ لیکن عالم یہ کہ پورے قرآن کا جو دوسرا حصہ جو ان کی اخلاقیات پر مشتمل ہے، اس کو سرے سے ہی بھول گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے کفر کرتے ہو، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ سزا کیا ہے؟ اور ہم یہ مسلمان آنکھیں کھول کے پڑھ بھی لیں قرآن میں اور سن بھی لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی یہ کرے گا اللہ نے فرمایا جو بھی یہ کرے گا اس کی سزا بھی ملے گی، اللہ خزی فی الحیات الدنیا، زمین میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ میں ان آیتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ حرکتیں نہ کریں کہ دنیا میں آدھے قرآن پر ایمان لائیں اور آدھے پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا حال دیکھ لیجیے، ہماری دنیا میں کیا عزت ہے، کوئی ہمیں پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سو کالڈ UN اسمبلی موجود ہے، اس کے 15 ممالک میں کسی مسلمان ملک کو پرماننٹ رکن کی حیثیت حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ ایٹمی ملک مسلمان اس کو بھی پرماننٹ حاصل نہیں ہے۔ ہم تو کسی سینگ میں دنیا کے فیصلوں میں ہے ہی نہیں۔ اس کا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے، یعنی یہودی اور ہم مسلمان، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو تم لمبی عمر کی دعائیں کیوں مانگتے ہو پھر؟ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسان کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ یہ زندگی تو 60-70 سال کی ہے، تکلیف والی بھی ہو سکتی ہے، پرسکون بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا دعویٰ یہ کہ جنت تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم مرنے کی تمنا کرو تاکہ تم جلدی سے اپنی اصلی زندگی میں چلے جاؤ، اپنی اصلی جنت میں پہنچ جاؤ۔ تنزن کہا اللہ نے، پھر اللہ نے بتا بھی دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جو یہ کما کے آگے بھیج چکے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم ظالموں سے خوب باخبر ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پورا ذکر کیا جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ پڑا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، گائے ذبحانی کی پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں جو قوانین ہیں تمہارے وہ شاید سائنس کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اللہ کے قوانین نہیں چلتے ہیں۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا کہ جاؤ گائے ذبح کرو۔ تو دیکھیں یہ قوم کی ٹال مٹول جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، وہ ٹال مٹول دیکھیں کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، کہاں سے ہو، کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے اسی گائے پہ اشارہ کر دیا جس کی وہ پوجا کرتے تھے کہ تم اس کو مارو ذرا، پھر وہ کاٹنے پہ راضی ہوئے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس گائے کو تم کاٹنے پہ اتنی ٹال مٹول کر رہے تھے اس کی برکت دیکھو ہماری بات ماننے پر کہ اس گائے کے مردہ گائے کے حصے سے قاتل کو ٹچ کیا گیا، وہ قاتل زندہ ہو گیا، اپنے قاتل مقتول زندہ ہو گیا جس کو مارا گیا تھا، اس کو گائے کا گوشت لگایا مردہ گائے کا، تو مردہ مقتول زندہ ہو گیا، اپنا قاتل کا نام بتا کے دوبارہ مر گیا۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے طریقے یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ایک ہی کیا تھا کہ زمین پر اللہ کا قانون نافذ کر کے دکھاؤ، تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے سامنے فلسطین ہے اس کو جا کے تم آزاد کرا لو، اس پہ لڑو، اس کو حملہ کرو، اس کو آزاد کرا لو، تمہارا ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی ٹال مٹول کرنے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی بنیاد پر ان کے لیے فلسطین کی سرزمین 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دی تھی، پھر وہ صحرا کے اندر گھومتے رہے اور پورا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں اب آخر میں اصل میں واقعات اس کے اندر بہت ہیں کہ کس طرح تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے باقی چیزوں کا۔ میں اب آپ اصل میں اس کے آخری حصے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی،
اس کو اٹھائے انہوں نے، حضرت اسماعیل کے ساتھ لے کے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اس کے بعد اب آخر میں اگر میں سورہ جو بقرہ جو پہلے سپارے میں لکھی ہوئی ہے، پہلے سپارے میں اگر میں اس کا خلاصہ واقعی بیان کرنا چاہوں کہ میرے لیے اس رمضان کے مہینے میں اس ایک سپارے میں مجھے چھوٹی چھوٹی کیا ہدایت دی گئی ہے، ویسے تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے کوئی 20 باتیں اس سورے کی، اس سپارے کی رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر مجھے 20 احکامات مجھے کیا دیے جو کہ میرے پریکٹیکل کرنے والے ہیں، جس کے ذریعے مجھے ہدایت مل سکتی ہے. تو آئیے ان پر تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلی بات جو اس سپارے سے میں معلوم ہوتی ہے کہ دعا مانگنے سے قبل اللہ کی تعریف بیان کرو. ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ ہو جاؤ، اور دعا مانگنے سے پہلے تعریف کرنے کا مقصد ہے کہ تم دیکھو کہ تم جس رب سے مانگ رہے ہو اس رب کو ذرا ذہن میں لاؤ کہ اس کی قدرتیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں. دوسری بات جو مجھے معلوم ہوئی اس سپارے کے ذریعے کہ سب سے اہم دعا جو مانگنی ہے پہلے ہدایت کی مانگے. ہدایت مل گئی، سب مل گیا. تیسری چیز، جب بھی دعا مانگے تو یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے ان جیسا بنا دے جو تیرے نیک بندے تھے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، انبیاء، صحابہ، صلحاء، شہداء، صدیقین. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہر شخص سے بالا تر سمجھنا، پاک سمجھنا، کہ کچھ مسلمانوں نے ہی کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ جب دین سمجھ میں نہ آئے کتنے ہی مسلمان لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، کہتے ہیں نئی کتاب لے کر آؤ. تو میرے لیے کہ ہر معاملے میں آنکھ بند کر کے اندھا یقین قرآن پہ، سمجھ میں آئے نہ آئے، الف لام میم کے مجھے معنی معلوم ہو نہ ہو، میں اس قرآن پہ یقین رکھتا ہوں کہ میری ہدایت کے لیے اترا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پانچویں بات، ہر نیکی کو کرنے سے پہلے تقوی ذہن میں رکھنا کہ میں نیکی کروں اس نیت سے کہ میری بچت آخرت میں ہو جائے. دنیا میں مجھے کچھ ملے نہ ملے وہ میرا مطلوب نہیں ہے، آخرت میری سنور جائے، میں ہر نیک کام اس نیت کے ساتھ کروں. اور جب وہ کریں گے تو ظاہر انسان پھر ہر معاملے میں دیکھے کہ اللہ کا رسول کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے تمام معاملات میں، چاہے وہ سوشل ہوں، اکنامیکل ہوں، پولیٹیکل ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس منافقت سے بچا جس کا ذکر کیا کہ منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ، جو کہ ہمارے معاشرے میں وہ کہیں نے بڑے مذاق کے طور پہ کسی اور کے لیے کہا تھا کہ اس دنیا میں اس وقت 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک تو ہے ماحول کی آلودگی اور دوسرا جھوٹ. یہ ختم نہیں کیا جا سکتا دنیا کے اندر، تو اللہ مجھے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. 7ویں چیز، میں اصلاح کرنے اٹھوں اور فساد برپا کرنا شروع کر دوں، یعنی میں کوئی نئی جماعت بنا لوں، کوئی نیا فرقہ بنا لوں، کوئی خاص قسم کی پگڑی، خاص رنگ کا امامہ، خاص لمبائی کی داڑھی، خاص قسم کے کپڑے، یہ فساد پیدا کرنا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے شناخت بنانے کی کہ جناب میں نے چونکہ دعویٰ کیا ہے تو میری کوئی شناخت بھی ہو، یہ فساد ہے. آپ نیا کام کریں اور کہیں انا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو اصلاح کے نام پہ فساد برپا نہ کریں. 8ویں چیز، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی حوالے سے کسی طریقے سے بھی شریک نہ کریں. میرا رب رب العالمین ہے، وہ میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو میں کسی کو شریک نہ کروں. فضیلت والا کام کرنا، علم، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کے بھیجا گیا تھا اور سب سے اصل علم قرآن کا علم ہے. یقیناً قرآن ہر ایک کو ایک لیول پہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بندہ جو چھوٹے لیول کا پڑھا ہوا ہے اور چھوٹی جگہوں پہ رہتا ہے وہ پورے قرآن کو اس طرح نہیں سمجھے گا جس طرح علماء کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ یہی ہے، جو بھی پڑھے گا اپنی ہدایت کے لیے سامان مل جائے گا. ہاں قانون کی بات ہے علماء کے لیے، ان کے لیے جو قرآن میں وقت کھپاتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اس کی تمام ہدایتیں موجود ہیں کہ فضیلت والا کام کرے، علم حاصل کرے قرآن کا. اور 10ویں بات، ہر مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کسی قسم کی آئے، مانگنا اللہ سے بغیر کسی ذریعے کے. اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں سنتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل تو اب ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں، فضیلتیں آنے والی ہیں. اللہ رات کے آخری پہر جو کہ انشاءاللہ ہمارا سحری کا وقت ہوگا، اس سے تھوڑا پہلے اللہ آسمائے دنیا پر آ جاتا ہے. آسمائے دنیا پر خود اتر کر آتا ہے، اتنا رحیم، اتنا کریم، اور کہتا ہے مانگے مجھ سے کوئی، بخشش طلب کرے، جو مانگے میں دوں گا. تو مانگنا صرف اللہ سے. اب رات کی گھڑیاں آنے والی ہیں الحمدللہ، تو اس کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے بہت بڑی اکثریت کو سکون مل گیا ہے، جاب نہیں پہ نہیں جا رہے ہیں.
یقیناً وہ لوگ بھی موجود ہیں جو جاب کی وجہ سے پریشانیاں، معاشی مشکلات ہو رہی ہیں، مالی مشکلات ہو رہی ہیں، یہی موقع ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ اپنے طریقوں سے دینے والا ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اگر جاب نہیں ہوگی اس کا مطلب نہیں کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، اللہ کسی اور ذریعے سے مجھے رزق پہنچا دے گا، شرط یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگوں۔ 11ویں بات، جب بھی لوگوں سے بات کرے عمدہ بات کرے، بہترین بات کرے۔ اگر حسد کوئی کرے تو اس سے جواب میں حسد نہ کرے، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لے، کہ شاید وہ جاہل ہے، علم نہیں رکھتا، میں اس کے لیول پہ آ کے حسد کرنا شروع کیا کر دوں۔ اور عمل صالح اس لیول پر کرنا، احسان کے درجے پر آ کے، کہ جو کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ احسان کے درجوں میں سے درجہ ہے۔ 14ویں بات، ہدایت مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے۔ یہ ہدایت قرآن پڑھ کے ملے گی، لیکن یہ کسی کے واسطے سے نہیں مانگنی ہے، مانگنی بھی پھر اللہ سے ہی ہے۔ 15ویں بات، اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے تلاوت کو سمجھ لیا کہ قرآن کو اچھی طرح عربی میں پڑھنا تلاوت ہے، جبکہ تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اگر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو کیا میں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ دیکھیں 100% تو انبیاء تھے، اور بہت حد تک کامیاب صحابہ تھے، باقی ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہمیں صحابہ سے بھی ارے معصوم تو وہ بھی نہیں تھے۔ اللہ کا مطالبہ سمپل سا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا تقوی اختیار کرو تمہاری استطاعت ہو، جتنی تمہاری قدرت کے اندر ہو۔ تو کتاب کی تلاوت کا حق کرنے کا مطلب ہے قرآن کے جو ہمارے پر احکامات ہیں ان پہ حد الامکان چلنے کی کوشش کرنا، نیت تو کم از کم نیک رکھے انسان۔ 16ویں بات، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، کہ تمہیں موت نہ آئے کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو، یعنی مسلمان کا مطلب ہر وقت حالت اطاعت میں بسر ہو، یہ نہ ہو کہ میری موت آ رہی ہو اور میں کسی ایسے کام میں مشغول ہوں کہ جو اللہ کی بغاوت والا کام ہو، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ انسان کو کیا ہدایت ملے گی، کس حالت میں اس کی موت آئی ہے۔ 17، اللہ کا فرمانبردار بن کر رہنا، ہر حال میں یہ دیکھے کہ اللہ کیا کہتا ہے، میرا دل کچھ اور کہہ سکتا ہے، خاص طور رشتہ داری کے معاملات میں ہمارا نفس آڑے آ جاتا ہے، مال خرچ کرنے کے معاملے میں ہمارا نفس آڑے آ جاتا ہے، ہماری مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں۔ یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں اللہ کو ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے کہ اللہ میں تیرا فرمانبردار ہوں، بھلے ہی میری رشتہ داری کے معاملے میں کسی سے انبن ہو جائے، مجھے یہ دیکھنا ہوگا اللہ نے، اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے، اور پھر اس کو ماننا، اور اس کو مان کر اس پر عمل کرنا، یہ فرمانبرداری۔ یہ نہیں کہ صاحب میرا برا کیا تھا میں کیوں برا کروں، نہیں، کسی نے برا کیا وہ اس کا ظرف، میں آگے بڑھ کے ملوں یہ میرا ظرف، کیوں، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور ہر معاملے میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو شو مارنے کے لیے نہیں، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ اللہ کی فرمانبرداری۔ 18واں، میری ایمان کی جو کسوٹی ہو وہ صحابہ جیسا ایمان، کہ نبی کا پاک جو کہتے تھے صحابہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، یہ وہ، یہ صحابہ نہیں جانتے تھے۔ صحابہ تو کہتے تھے نبی نے کہا ہے، یہ ہمارے لیے فرض کا درجہ ہے۔ صحابہ کے لیے یہ فرض، نفل، واجب اور یہ جناب یہ فرض کفایہ، فرض، یہ لفظ نہیں تھے۔ صحابہ کے لیے صرف ایک چیز تھی، کیا رسول اللہ نے کہی، وہ صرف ایک چیز کنفرم کرتے تھے۔ جب کوئی صحابی کی دوسرے صحابی کو بات بتاتا کہ یہ بات اس طرح کرنی ہے، تو پلٹ کے ایک سوال پوچھتے تھے، کیا رسول نے کہا ہے؟ کہتے تھے ہاں، تو پھر کہتے تھے آمنا وصدقنا۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے درجہ ہماری خواتین کے لیے خاص طور پہ۔ ایک صحابی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ کسی سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ مالی حالات بھی صحیح نہیں ہوں گے یا شکلاً وہ خوبصورت نہیں ہوں گے، تو ان کو انکار مل جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں، یا جو بھی ہے، وہ شادی نہیں کر رہا کوئی، تو آپ نے ان صحابی سے کہا کہ تم فلاں کے گھر جاؤ اور ان کے باپ سے کہو کہ میں نے کہا شادی کر دی تمہاری اپنی بیٹی سے۔ تو وہ صحابی رسول کے گھر گئے، تو وہ والد صاحب ناراض ہو گئے، تم پھر آ گئے۔ تو اس نے کہا میں واپس اس لیے آیا کہ مجھے رسول پاک نے بھیجا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ تو باپ بہانے بنانے لگا، شاید پیچھے بیٹی کھڑی سن رہی تھی، ایمان والی تھی، اللہ کی فرما بردار تھی، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا چاہتی تھی اور آخرت میں کامیابی چاہتی تھی۔ تو اس نے پلٹ کے باپ سے کہا، باپ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ اس کو رسول نے کہا ہے کہ مجھ سے شادی کرے، میری کیا مجال کے منع کروں۔ یہ درجہ آسان نہیں ہے، آسانی سے نہیں ملتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، پریکٹس کرنی پڑتی ہے قرآن پہ چلنے کی، تب جا کے درجے حاصل ہوتے ہیں۔ سننے میں بڑا آسان ہے، کہنے میں بڑا آسان ہے، کوئی کر کے دکھا دے۔ تو یہ درجہ اللہ کو مطلوب ہے کہ صحابہ جیسا ایمان اللہ مجھے نصیب فرما دے، کہ جو بات سنوں آمنا، ایمان لاؤں، صدقنا کہوں سچ ہو، پھر عمل کر کے اس پہ دکھا دوں۔
19ویں بات، ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور یہ بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کئی جگہ تو دکھاوا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جناب وہ گٹر کا ڈھکن لگا رہے ہیں، تصویر کھینچ رہی ہے، فیس بک پہ ڈالی جا رہی ہے۔ جناب وہ فلاں جگہ اسپرے ہو رہا ہے، سانپ کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، فیس بک پہ ڈالی جا رہی ہے۔ تندور لگا ہے، فیس بک پہ ڈالی جا رہی ہے۔ دنیا کے نیک کام کر رہے ہیں، بیوہ کو سلائی مشین دے رہے ہیں، اس کو پورے خاندان میں پورے معاشرے میں بدنام کر کے دیکھو بھکارن آئی تھی، ہم نے اس کو ایک سلائی مشین دی، اور سلائی مشین ان کے پیسوں کی نہیں تھی، جس کے پیسے تھے کم از کم اس کو بلا کے تو تصویر کھنچوا لیتے۔ بات تو تب ہوتی نا کہ میں نے تو پیسے کسی اور سے لیے تھے نا، لیکن تصویر اپنی چھپوا رہا ہوں کہ جناب فلاں جماعت، فلاں ادارے، فلاں جناب ویلفیئر ایسوسیشن کے مالک جو ہے وہ تصویر دے رہے ہیں۔ بھائی جس نے پیسے دیے تھے اس کو لا کر تصویر کھنچواتے، اور ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ جناب ہم دوسروں کو تشویق دینا چاہ رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب دینا چاہ رہے ہیں، تو بھائی اپنی تصویر کیوں؟ یہ ہر تھیلی کے آٹے پہ اپنی شکل کیوں؟ یہ مطلب یہ اللہ سے بچائے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میں نے کہا نا احسان کا درجہ کیا کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ سے خبر نہ ہو۔ اور آخری بات جو کہ انشاءاللہ ہم نے شروع کرنی ہے، اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ۔ یہ میں قرآن کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، سپارے کا خلاصہ بیان۔ ہر دن اپنے آپ کو دیکھے کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، اور یہی رمضان کی شرائط میں سے اگر آپ کو حدیث یاد ہو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزے رکھے رمضان کے احتساب اور ایمان کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، آج میرا روزہ کیسا گزرا، اور کل کی بہتری کی امید کی نیت کے ساتھ، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے راتوں کو قیام کیا، اکیلے میں کیا، مل کے کیا، اللہ نے اس کی شرط نہیں لگائی، راتوں کو قیام کیا، شرط یہ لگائیے ایمان اور احتساب، اللہ فرماتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یہ تھے سپارے کے چند اہم نکات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بابرکت مہینہ آیا چاہتا ہے، شاید آج نماز کے بعد اعلان ہو جائے، ورنہ پرسوں تو انشاءاللہ روزہ ہو گئی۔ اللہ میں رمضان کے تمام برکات دے جو اللہ نے مخصوص کی ہیں، وہ حالات کورونا کے ہوں، لاک ڈاؤن کے ہوں، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ لاک ڈاؤن ہوگا تو میں ذرا جو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا یا میں اس میں کچھ رعایت کر دوں گا، نہیں۔ رمضان کی شرائط اپنی شرائط ہیں، روزے کی اپنی شرائط ہیں، قیام کی اپنی شرائط ہیں، وہ پوری کرنی ہے۔ جماعت سے ملتی ہے ملے، نہیں ملتی نہیں ملے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ تراویح نہ پڑھ سکے، قیام تو کر سکتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ دیں، اور کوشش کریں اگر وقت زیادہ ہے تو قرآن کی عربی، میں نے اپنے پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا رمضان کے اسپیشل پہ، قرآن کی عربی سمجھنے پر توجہ دیں تاکہ آپ ترجمے کی جو کوفت ہے اس سے بچ سکیں۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دوران مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو، کوئی اللہ کے قاعدے قانون کے مطابق اللہ سے مجھے معاف فرمائے، اور اس بات کو لوگوں کے ذہن سے مٹا دے، کیونکہ لائیو جا رہا ہے، ریکارڈ ہوگا، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچے گی، تو اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کو تائیوں پر معاف کرے، سننے والے کو صحیح بات سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کو بھولنے کی اور مجھے معاف کرے، اور مجھے میرے لیے بخشش دعا کرنے کی کوشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔